السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الروم کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گی 1 سے 16 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب ترین سرزمین شام و فلسطین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ چند برسوں میں اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ سورۃ روم مکی ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب ایرانی بادشاہ سابور ملک شام اور اس سے متصل الجزیرہ کے علاقوں اور اقصائے روم تک کے علاقوں پر غالب آ گیا تھا۔ اس نے شاہ روم ہرقل کو قسطنطنیہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس نے طویل مدت تک روم کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن بعد میں پھر ہرقل کو تسلط و غلبہ حاصل ہوا، جیسا کہ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ سورۃ روم کی ان ابتدائی آیات میں 2 ایسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی حقانیت پر زبردست دلیل ہیں۔ ان میں پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ اگر آج روم شکست کھا گیا ہے تو چند ہی سالوں بعد روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، اور دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم اور مقہور ہیں تو ان کو بھی اسی دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا، جس دن روم ایران پر غالب آئے گا۔ اور قرآن نے یہ دونوں پیشن گوئیاں ایسے وقت میں بیان کی جبکہ ان پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کے دور دور تک کہیں آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جس زمانے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی 610 ہجری میں، اس وقت عرب کے اطراف میں 2 بڑی طاقتیں سپر پاور موجود تھیں، اور ایک روم کی عیسائی حکومت جو 2 باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھی، ایک یہ کہ دونوں اہل کتاب تھے، دوسرے دونوں آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لہذا مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اسی زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور قریشیوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے پاس پناہ دی، اور قریش کی سفارت کو بری طرح ناکام
ہو کر وہاں سے واپس آنا پڑا تھا۔ اور دوسری ایران کی حکومت جو دو وجوہ سے مشرکین مکہ سے قریب تھی، ایک یہ کہ دونوں مشرک تھے، ایرانی دو خداؤں کے قائل اور آتش پرست تھے اور مشرکین بت پرست تھے، اور دوسرے یہ کہ دونوں آخرت کے منکر تھے۔ انہی وجوہ کی بنا پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 ہجری میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 میں عطا ہوئی تھی۔ روم اور ایران میں جنگ 602 سے شروع ہو کر 614 تک جاری رہی، اور یہ جنگی خبریں مکہ میں بھی پہنچتی رہتی تھیں۔ جب ایران کی فتح کی کوئی خبر آتی تو مشرکین مکہ بغلیں بجاتے اور اس خبر کو اپنے حق میں نیک فعل قرار دیتے تھے اور کہتے کہ جس طرح ایران نے روم کا سر کچلا ہے، ایسے ہی ہم بھی کسی وقت مسلمانوں کا سر کچل دیں گے۔ اور واقعہ بھی یہ تھا کہ 610 کے بعد یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ نہ رہی تھی، بلکہ اب یہ مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ بن چکی تھی۔ 614 میں خسرو پرویز نے روم کو ایک مہلک اور فیصل کن شکست دی۔ شام، مصر اور ایشیائی کوچک کے سب علاقے رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہرقل قیصر روم کو ایرانی فوجوں نے قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا اور رومیوں کا دار السلطنت بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بڑے بڑے پادری قتل یا قید ہو گئے۔ بیت المقدس، عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین اٹھا کر لے گئے اور قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا۔ یہ خبر مشرکین مکہ کے لیے بڑی خوشکن تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا اور سیدنا ابو بکر سے کہنے لگے کہ جس طرح ایران نے روم کو ختم کر ڈالا ہے، ایسے ہی ہم بھی تمہیں مٹا ڈالیں گے۔ یہ آپ کی نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ ایسے ہی حالات میں سورت روم کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ اگرچہ بظاہر اہل روم کی فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور مشرکین مکہ ان آیات کا بھی مذاق اڑا رہے تھے، تاہم سیدنا ابو بکر نے اسی پیشن گوئی کی بنا پر مشرکین سے شرط باندھ لی کہ اگر بضع کی زیادہ سے زیادہ مدت بضع 3 سے 9 تک کے لیے آتا ہے، یعنی 9 سال تک رومی غالب نہ آئے تو میں 100 اونٹ تم کو دوں گا، ورنہ اتنے ہی اونٹ تم مجھے دو گے۔ اس وقت تک شرط حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب حالات نے یوں پلٹا کھایا کہ قیصر روم نے اندر ہی اندر یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو ضرور واپس لے گا۔ ایک طرف تو اس نے اللہ کی حضور منت مانی کہ اگر اللہ نے اسے ایران پر فتح دی تو ہم سے پیدل چل کر ایلیا بیت المقدس تک پہنچوں گا۔ اس نے منت مانی کہ ہم سے پیدل چل کر ایلیا بیت المقدس تک پہنچوں گا۔ دوسری طرف نہایت خاموشی کے ساتھ ایک زبردست حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ 623 میں اس نے اپنی مہم کا آغاز آرمینیا سے کیا اور آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش ارمیا کو تباہ کر دیا اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 622 ہجری میں ہجرت کر کے مدینہ آئے اور 623 میں مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو بدر کے مقام پر شکست دی۔ اسی دن مسلمانوں کو یہ خبر مل گئی کہ روم نے ایران کو شکست فاش دے کر اپنا علاقہ آزاد کرا لیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو تو دوہری خوشیاں نصیب ہو گئیں اور ان مشرکین مکہ کو دوہری ذلت سے دوچار ہونا پڑا۔ قرآن کی اس عظیم الشان اور محیر العقول پیشن گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے مشرکین مکہ سے 100 اونٹ وصول کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صدقہ کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر جو ہم نے آپ کو دی ہے، ہم رومیوں کو ایرانیوں پر غالب کر دیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اور سچی خبر ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی، لہذا ایسا ضرور ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ لڑائی کرنے والی دو جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہو وہ ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کے انجام کو اچھا کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی وہ اس کائنات میں کار فرما اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے محکم اور عدل کے مطابق جاری افعال کو نہیں جانتے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں، یعنی اکثر لوگوں کو دنیا کی دولت، اس کے حالات اور دنیا میں موجود اشیاء کا تو علم ہے، اور وہ دنیا کمانے اور اس کے حاصل کرنے میں تو بڑے ماہر اور عقل مند ہیں، مگر امور دین اور آخرت میں نفع دینے والے کاموں سے اس قدر غافل ہیں کہ انہیں اس کی قطعاً کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللہ کئی شخص دنیا داری میں اس قدر ماہر ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ناخن پر درہم رکھ کر اس کا وزن بتا دیں، مگر انہیں اچھے طریقے سے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ المستعان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کافر دنیا اور اس کے ساز و سامان کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، مگر امور دین کے بارے میں یہ جاہل ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے اولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ اور مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ جوتا بویا تھا، اور جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا اتنا انہوں نے آباد نہیں کیا ہے، جتنا انہوں نے آباد کیا تھا اتنا انہوں نے آباد نہیں کیا ہے، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر بھی آئے تھے، پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے متنبع فرمایا ہے کہ اس کی مخلوقات کے بارے میں غور کیا جائے، کیونکہ وہ ذات پاک کے معبود ہونے کی دلیل ہیں، نیز اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صرف اسی نے انہیں پیدا کیا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود اور پروردگار نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور نہیں کیا، انہوں نے اس بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم علوی و سفلی اور ان کے مابین انواع و اقسام کی مخلوقات اور مختلف اجناس کی بے شمار اشیاء کو پیدا فرمایا ہے
تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ کائنات عبث اور باطل نہیں پیدا کی گئی بلکہ اسے حق کے ساتھ اور ایک مدت مقررہ یعنی روز قیامت تک کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے رسول سچے اور انہوں نے اس کی طرف سے جو پیغام پہنچایا وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معجزات اور واضح دلائل کے ساتھ ان کی اس طرح مدد بھی فرمائی کہ ان کے ساتھ کفر کرنے والوں کو ہلاک کر دیا اور ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرما دی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ اگر یہ لوگ اپنے فہم، عقل اور نظر و فکر سے کام لیتے اور گزشتہ لوگوں کے حالات کو سنتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوہ، تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ سخت تھے۔ یعنی گزشتہ اقوام اور سابقہ صدیوں کے لوگ تم سے زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھے۔ اے لوگوں جن کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے، ان کے اموال و اولاد بھی تم سے زیادہ تھے، ان کے اموال و اولاد بھی تم سے زیادہ تھے، ان کے مقابلے میں تمہیں تو دنیاوی اموال و اسباب کا عشر بھی نہیں ملا۔ انہیں دنیا میں اس طرح دسترس دی گئی تھی جو تمہیں نہیں دی گئی، انہیں بہت طویل عمریں بھی عطا کی گئی تھیں، لہٰذا انہوں نے تمہاری نسبت دنیا کو زیادہ آباد کیے رکھا اور دنیا سے زیادہ انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن ان کے پاس ان کے رسول جب روشن دلائل لے کر آئے تو وہ اپنی اس دنیا ہی پر نازاں تھے، فخر کرتے تھے جو انہیں دی گئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا، ان کے اموال و اولاد بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، ذرہ بھر بھی عذاب کو ان سے نہ ٹال سکے، اور عذاب میں مبتلا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی یہ عذاب انہیں اپنی ہی طرف سے پہنچا ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی اور ان کے ساتھ استہزاء کیا، لہذا یہ عذاب انہیں ان کے اپنے گناہوں اور اپنی تکذیب کے سبب پہنچا ہے، اسی لیے فرمایا ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، پھر جن لوگوں نے برائی کی اور ان کا انجام بھی بہت ہی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء کے معنی یہ ہیں کہ برائی ان کا انجام ہوئی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ واللہ عالم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ جو ہیں وہ سخت مایوس ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے اور ان کے شریکوں معبودوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغ یعنی جنت میں خوش و خرم ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ،
اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے گا، یعنی جس طرح وہ اسے پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت حاصل ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن جب وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہ گار نا امید ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے معنی یہی بیان کیے ہیں کہ گناہ گار نا امید ہو جائیں گے، اور امام مجاہد نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ گناہ گار ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور دوسری روایت کے مطابق گناہ گار افسردہ و غمگین ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، یعنی ان کے وہ معبود ان کی سفارش نہیں کریں گے جن کی اللہ کے سوا یہ عبادت دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ ان کا انکار کر دیں گے اور اس وقت ان کے ساتھ دھوکہ کریں گے جب انہیں ان کی شدید ضرورت ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ کافر اور مومن الگ الگ ہو جائیں گے۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جدائی کا یہ وقت ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ جس کے بعد یہ کبھی بھی جمع نہ ہوں گے، یعنی جب ایک کو علیین تک بلند کر دیا جائے گا اور دوسرے کو جہنم میں بہت ہی پست مقام کی طرف دھکیل دیا جائے گا تو یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی۔ اسی لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو بہشت کے عالی شان باغ میں خوش و خرم ہوں گے۔ امام مجاہد و قتادہ فرماتے ہیں کہ یحبرون کے معنی یہ ہیں کہ وہ ناز و نعم میں عیش کریں گے۔